يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية أخرى وأجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم لوگ ایک بہت ہی مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور بہت مبارک مہینہ گزار رہے ہیں، جس مہینے کی آمد کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشتاق رہا کرتے تھے، اور مشتاق کے ساتھ ساتھ اللہ سے درخواست بھی کیا کرتے تھے: اے اللہ، تو مبارک مہینے کے قریب تک لایا ہے، اب وہاں تک پہنچا دے. جیسا کہ رجب المرجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں رجب شعبان کو پار کر کے رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچ جاؤں. گویا کہ آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشتاق رہا کرتے تھے اس مبارک مہینے کے کہ 2-3 مہینہ قبل ہی اللہ سے درخواست کرتے ہیں: اے اللہ، یہاں تک تو لایا ہے، اب آگے بھی مبارک مہینے تک تو مجھے پہنچا. بزرگوں، اس مہینہ کو یوں ہی ہم گما رہے ہیں، اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبی ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا کہ اگر آپ کے کچھ اگلے پچھلے گناہ ہو بھی تو معاف ہے. حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا. اس کے باوجود بھی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق ہیں کہ کب ماہ مبارک آئے، کب ماہ مبارک آئے. مزید صحابہ کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی متنبہ کرتے کہ دیکھو مبارک مہینہ آ رہا ہے، تم 1-2 مہینہ قبل ہی اپنی زندگی کے نظام الاوقات میں تبدیلی پیدا کر لو، تاکہ مبارک مہینہ جب آئے تو مبارک مہینے کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تمہارا اللہ کی یاد بن کر جائے. اور انسان کی تخلیق کی جو غرض و غایت اللہ نے بیان فرمائی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس پر پورے طور پر ماہ مبارک میں اتر جاؤ. صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک مہینہ ایسا گزار لو کہ اپنی اصلیت پہ آ جاؤ، اور اصلیت پر آ کر کے خدا کو راضی و خوش کر لو. یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں 2 چیز سامنے ہم رکھتے ہیں: ایک تو دن میں روزہ رکھنا، روزہ کیا، بس صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، اور دوسرا رات میں تراویح کی نماز پڑھنا. یہی 2 چیز ہم جو ہے اپنائے ہوئے، اس کو بھی ٹھیک سے نہیں اپنائے، بس بھوکا رہتے ہیں. جو من میں آیا پک دیا، جو من میں آیا کہہ لیا، جدھر من میں آیا غصہ ہو لیے، جس کو چاہا ڈانٹ دیا، جس کو چاہا جو ہے، جس کی چاہا غیبت کر لیا، بہت ساری چیزیں. تو یہ ایک بھوکا رہنا یہ ہو گیا. اور اللہ رب العزت سختی سے فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کو بھوکا رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بزرگوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، پہلے تو میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس میں اللہ رب العزت فرمایا کہ اے ایمان والو، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا. اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا. یہ تفصیلات ہمارے ذہن میں ہے، لیکن بزرگوں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ڈرو،
جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس کی قدرت کا کمال دیکھو کہ ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے پوری دنیا میں انسان کو بڑھ دیا۔ ایسے پروردگار سے ڈرو۔ دوسری آیت رمضان مبارک کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، ایسے ہی حکیم نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ انداز اسلوب دیکھیے، اے ایمان والو تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے۔ کوئی حاکم اس طرح جو ہے پیار سے اور جو ہے محبت بھرے جو ہے الفاظ میں نہیں کہتا۔ کوئی اگر حاکم ہوتا ہے، یہ جائے کہ ہم اپنے اوپر ہی قیاس کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح حکم کرتے ہیں کہ بھئی روزہ کیوں نہیں رکھتا، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن اللہ تمام تر طاقت کے مالک ہونے کے باوجود وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ محبت سے پیار سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، تم روزہ رکھو۔ اور پھر اللہ رب العزت مزید جو ہے روزہ سخت چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایسا مت سوچنا کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا بہت بڑا پہاڑ ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا، وہ بھی روزے رکھے ہیں، وہ بھی صبح سے شام تک جو ہے بھوکے اور پیاسے رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اتنا زبردست حاکم کہتا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، نہیں رکھو گے تو تمہاری کھال کھینچ دی جائے گی، اس میں بھوسا بھر دیا جائے گا۔ لیکن وہ مالک کا انداز دیکھیے کتنا رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو ہم نے فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ چاہتا ہے پیار سے کہ دیکھو تم میرا دوست بن جاؤ، تم میرا دوست بن جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، تم روزے رکھ لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، تم میرا دوست بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور جب تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تم میرا دوست بن جاؤ گے۔ اللہ اپنا دوست بنانا چاہ رہا ہے، اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، روزے دار کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور جلد نمبر 130 جلد میں فرمائے روزے دار کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پسینہ میں سرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت روزے دار کو بلائیں گے، آ جاؤ، آؤ میرے عرش کے نیچے آؤ، اور اللہ رب العزت دسترخوان بچھائیں گے۔ لوگ پریشان ہیں حساب و کتاب کے لیے، اور روزے دار کو بلایا جائے گا، آؤ تمہارے لیے بریانی بنائی گئی ہے، بریانی کھلائیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا، اور دوسری روایت نے اور بھی اس میں یہ کر دیا کہ وانا اجزا بہ، کہ میں خود روزے دار کا بدلہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود بدلہ ہوں، تو اس کے لیے کیا اکرام فرمائیں گے، کیا عزت اس کی کریں گے۔ اب اسی حدیث کو لے لیجئے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ جس دن لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب کا منظر سامنے ہوگا، لوگ پسینہ میں شرابور ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے روزے دار آؤ میرے عرش کے کرسی کے نیچے آ جاؤ، وہاں پر دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس کی مہمان نوازی بہترین انداز میں کرایا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو،
اور بھی روزے کی بہت ساری فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں. اب اس روزے کو ہم معمولی سے کسی مجبوری یا عذر کی بنا پر ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ رب العزت نے سال بھر میں ایک مہینہ عطا فرمایا کہ ہماری ٹریننگ ہو جائے، ہماری سروس ہو جائے، پورے سال ہم غفلت میں گزارے. من میں آیا تو فرض نماز کو ادا کیے یا نہیں کیے، اپنے گھروں میں رہے، ادھر ادھر گزارے. اللہ رب العزت کئی مواقع ایسے اس امت کو عطا فرمایا ہے، جیسے شب برات، رمضان کے مبارک مہینے اور شب قدر. یہ تمام مواقع اللہ رب العزت نے ہم اس امت کو عطا فرمایا تاکہ ٹریننگ ہو جائے، سروس ہو جائے. پورے سال جو لوگ غفلت کی زندگی گزارے ہیں، منمانی زندگی گزارے ہیں، اللہ رب العزت شب برات کی رات میں عام مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں. آ جاؤ میرے گھر میں معافی کا جو ہے معافی کا دروازہ کھولے ہوا، آؤ رمضان کے مبارک مہینے میں تم میرے گھر آؤ، روزے رکھو، تراویح پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو. آؤ میرے گھر میں، مجھے یاد کرو. ایسے ہی شب قدر میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا، آؤ میں مغفرت کرنے کے لیے ہوں. بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت جو ہے رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو لایا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. نہیں تو رمضان سے پہلے ہی اللہ ہم کو بلا لیتا، اور بہت سارے بھائی چلے بھی گئے تو اس یہاں تک پہنچنے کو غنیمت جانا ہے. پتہ نہیں آئندہ آنے والا رمضان میں ہم موجود رہیں یا نہ رہیں، ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. ایسے مبارک مہینے، جس مبارک مہینے کی ہر گھڑی اور ہر سیکنڈ قیمتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں ہمارے لیے قیمتی ہے. اب ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، کہیں پہ کھڑے ہو گئے، دنیاوی باتیں کرنے لگے، اور محبت میں بات کرتے کرتے اب بگاڑ میں چلے آتے ہیں، غصے میں ہو جاتے ہیں. حالانکہ اپنوں کے اوپر بھی اپنوں کو بھی جھڑکنا یہ صحیح نہیں ہے. اچھے جائے کہ روزے کی حالت میں جھڑکنا، دو چیزیں جو ہے انسان کے لیے بہت خرابی دو چیزیں بہت خرابی پہنچاتی ہے. دو بیماری ایسی ہے کہ انسان کے اندر لگی ہوئی ہے اور وہ رمضان کے برکات کو ہم سے ختم کر دیتی ہے. وہ دو بیماری کو ذکر فرمایا. پہلی چیز بد نظری. جس بد نظری کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی حرام قرار دیا، اب ہم اللہ کے مبارک مہینے میں پہنچ کر کے روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا کہ ناشتہ کھانا ہے، چائے پینا ہے، پان کھانا ہے، لیکن تمام چیزوں کو تو ہم ترک کر دیے، روک دیے. حالانکہ اللہ اس کو جائز کیا تھا، اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں اس کو روک دیا روزہ کے لیے. لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز غیبت. رمضان میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں، بیٹھ گئے، بس چھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. بزرگوں اور دوستو، میں ابھی ایک حدیث نظر سے گزری، الغیبۃ اشد الزنا. غیبت زنا سے بھی اشد ہے، خطرناک ہے. زنا کرنا، غیر عورت کے ساتھ ملنا، یہ زنا ہے. اور اس سے بھی اشد اور سخت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غیبت ہے. اس لیے بزرگوں، یہ غیبت ہم جس کی کرتے ہیں، جب تک اس سے ہم معافی نہیں مانگیں گے یہ معاف نہیں ہوگا. اور زنا، اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں ہم پہنچ گئے اور روئے، گر گرائے، اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرتے رہے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جو دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، یہ غیبت ہے. یہ غیبت جس کی کی ہے، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے معاف نہیں ہوگا.
یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور ہم لوگ سنے ہوئے وہ حدیث، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو جانتے ہیں، مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس روپیے پیسے درہم دنائر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو دنیا میں بہت ساری نیکیاں کر کے آتا ہے، لیکن دنیا میں دوسرے کی غیبت کر کے بھی آتا ہے، دوسرے کو ستا کے بھی آتا ہے، حقوق العباد کو پامال کر کے آتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت ایسے شخص کو وہاں پر بھی بیٹھا دیں گے کہ بیٹھ جاؤ، اب جس کی غیبت کیا ہوگا، جہاں حقوق العباد میں وہ کمی کیا ہوگا، بزرگوں اور دوستو، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اسے دے دی جائے گی۔ اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی، یہیں پہ بس نہیں ہوا، اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر ایسے شخص کو جس کی غیبت کیا تھا، جس کے حقوق کو پامال کیا تھا، وہ جو دنیا میں گناہ کیا تھا، وہ اس کے گناہ اس کے اوپر لاد کر کے اسے جہنم میں کر دیا جائے گا، گھسیٹ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور بیان فرمائی کہ لوگ غیبت کرتے ہیں تو جیسے منجیق سے جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ 3 میل لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، اب اس آگ کے بیچ میں حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے گا؟ تو وہ ایک پھینکنے کا اوزار آلہ تھا اس دور میں، رسی کے بنا کر کے اس سے پھینکا جاتا تھا، جو بہت دور تک جو بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چیزوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو وہ شخص منزیق کے ذریعے سے اپنے نیک اعمال کو، اپنی نیکیوں کو کلکتہ پارسل کرتا ہے، بامبے پارسل کرتا ہے، اور دوسری تیسری جگہ پارسل کرتا ہے، جہاں وہ شخص جس کی وہ غیبت کیا اس کو پہنچانا نہیں۔ جس کی غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھے ہوا یہ، نماز پڑھ رہا ہے یہ، لیکن غیبت کر رہا اپنی نیکی، جس کی غیبت کر رہا اس کو پہنچا رہا ہے۔ اب بتائیے بزرگوں، ہم تھوڑی سے اپنی زبان کو، اپنے ہونٹ کو دانت کے رکھے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بس 2 بھائی کھڑے ہوئے اور شروع ہو گئے کسی کے خلاف، کچھ فائدہ تو ہوا نہیں۔ اب ہم نے جو نیکیاں کی تھی وہ تمام نیکیاں ہم نے اس کو دے دیا۔ تو روزے کے لیے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں، جو بد نظری اور غیبت کرنا، یہ 2 بڑی بیماری ہے جو روزے کے تمام برکات کو، فضائل کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ انسان روزہ تو رکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے تو اس کے جو ہے گناہ، اس کو روزہ کے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان روزہ تو رکھتا ہے، غیبت کرتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ مبارک مہینہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اس کے ہر لمحہ کی ہم قدر کر لیں۔ اس مہینے کو 3 حصے میں، 3 عشرہ ہوتا ہے، 3 عشرے میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کے ہے، جو لوگ پہلے سے نمازی ہے، پہلے سے روزے دار ہے، پہلے سے جو ہے نیک اعمال جس کے اندر ہے، یہ 10 دن ان کے لیے رحمت ہے، اور پھر اس کے لیے مغفرت ہے، اور پھر 10 دن جو ہے آگے کے 10 دن جو ہے آگ سے خلاصی ہے۔ یہ 3 حصے میں بانٹا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم وہ تینوں حصوں میں سے کسی ایک حصے میں ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسے عام مغفرت عامہ والی راتوں میں یا ایام میں جہاں پہ اللہ رب العزت کثرت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہت ساری نیکیاں عطا فرماتے ہیں، وہیں پہ بزرگوں چند قسم کی لوگوں کی گرفت اور پکڑ بھی کرتے ہیں۔ یہ جہاں مغفرت عامہ ہے، ہر ایک کو معاف کیا جا رہا ہے، فرمایا وہ شخص جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تاڑی پیتا ہے، اس کی اس مغفرت عامہ والے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ دربار میں پہنچا بھی اور پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا، اسے دور کرو، اسے ہٹاؤ۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور سے نوجوانوں، ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ یہ نشے کی چیزیں ہیں، اسے چھوڑ دیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ جب ان سے کہی جاتی ہے چھوڑ دو، کہتا ہے کیا کریں، یہ بری لت لگی ہوئی ہے، چھوٹتی نہیں۔ کیا
اہل عرب سے بھی زیادہ بری لت ہے ہماری. ان کے یہاں تو ایسی عام تھی شرابیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کے منہ میں پہلی دفعہ جو چیز جاتی تھی وہ شراب ہوا کرتی تھی. لیکن جب شراب کی حرمت آئی تو نوجوانوں سوچنے کی بات ہے, سوچنے کا مقام ہے. ڈوب مرنے کی بات ہم کہتے ہیں کہ بری عادت لگی ہوئی ہے. ان کے یہاں, جن کے یہاں 100 مٹکے تھے, کیونکہ ان کے یہاں کھجور کی کھیتی تھی, وہ اپنے یہاں شراب بناتے تھے, وہ 100 مٹکے کو توڑ دیتے ہیں. 10 ہیں 10 کو توڑ دیتے ہیں, جتنے ہوتے ہیں سب کو بہا دیتے ہیں. اور مکہ المکرمہ, مدینہ المکرمہ کی جو ہے راستہ, نالیوں میں اور راستوں پر جس طرح بارش سے پانی بہتا ہے ایسی شراب بہ رہی. اب اندازہ کیجئے. تو یہ اتنی بری چیز ہے جہاں پہ ہر ایک کو معاف کیا جا رہا ہے, ایسے شرابی کو یا نشہ کرنے والے کو کنارہ کر دیا جائے گا. بس کرو, تمہاری مغفرت نہیں ہوگی, تم کنارے ہو جاؤ, تم یہاں سے دور ہو جاؤ. ایسے ہی ماں باپ کے نافرمان اولاد, جس ماں باپ نے بڑی مشقت سے, بڑی دقت سے تمہیں یہاں تک پہنچایا, کیا جانو اپنے بیٹے سے, اپنی اولاد سے نصیحت لو اور ہم انہیں تکلیف پہنچائیں, ہم ان کی ناقدری کریں. اللہ رب العزت جہاں اپنا تذکرہ فرمایا وہیں پہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور حدیث میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جس کے ماں باپ ناراض ہیں, اللہ بھی اس سے ناراض ہے. ماں باپ اتنی بڑی چیز ہے بزرگوں. ہم اپنے سے اندازہ کریں کہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, چھوٹا بچہ ہمارا, ہم نہیں کھاتے ہیں, اسے کھلاتے ہیں. ماں جب پیٹ میں رکھتی ہے, بستر جب بھیگ جاتا ہے تو خود بھیگے ہوئے بستر پر لیٹتی ہے اور بچے کو سوکھے ہوئے کپڑے پر دیتی ہے. اسے ہم جھڑک دیں, اسے ہم برا بھلا کریں, اسے ہم ناراض کریں تو واقعی اللہ ہم سے ناراض ہے. اور ایسے اولاد کے لیے اللہ رب العزت مغفرت عامہ والے, جیسے جو ہے ایام میں, مہینوں میں یا رات میں, جیسے شب قدر کی رات ہے, رمضان کے مبارک مہینے کے ایام ہے, یا شب قدر ہے, ان تمام راتوں میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا. کہتا تم بس کنارے ہو جاؤ, تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. اب ہر شخص کو ڈرنے کی چیز ہے. اگر ہمارے ماں باپ موجود ہیں, نوجوانوں, بزرگوں, تو ہم ان سے روزانہ ایک مرتبہ دریافت کر لیا کریں. کسی طرح کی کوئی ناراضگی تو نہیں, ہمیں تو یاد نہیں, لیکن ہو سکتا ہے انجانے میں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, آپ ناراض ہو گئے ہو, آپ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. پوچھتے رہا کریں. اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے یہ سورت علماء کرام نے لکھی ہے کہ آپ ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کریں. اے اللہ, میرے والدین کے میرے اوپر حقوق ہے, آپ ان کے درجات کو بلند و بالا فرما, ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ کا فیصلہ فرما. اور ایسے ہی چغل خور, غیبت کرنے والے, کئی قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. بزرگوں, دوستوں, مغفرت عامہ جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم کنارے ہو رہے ہیں, وہاں پہ اللہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے, وہاں پہ ہمیں کنارے کر دیا جا رہا ہے کہ نہیں, تمہاری مغفرت نہیں ہوگی, تم جس کام کو کیو پہلے اسے دیکھ لو جا کر کے. تمہارے ماں باپ ناراض ہیں, اسے راضی و خوش کر لو. تم شراب پیتے ہو, نشہ کی چیزیں استعمال کرتے ہو, پہلے تم اسے ترک کر دو, پہلے تم اسے چھوڑ دو. تم غیبت کرتے ہو, جس کی غیبت کیے ہو اس کی جو اس سے معافی مانگو. بزرگوں, یہاں پہ ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. غیبت جس کی ہم نے کیا ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے, لیکن علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس کے کفارہ کے سلسلے میں کہ اگر وہ شخص ہم نے غیبت کی, آپ کی, اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی تو ظاہر سی بات ہے آپ تک پہنچی ہے تو اب آپ کو تکلیف ہو رہی کہ دیکھو کتنا لگاؤ ہے اور ہم نے اس کا کیا بگاڑا جو ہمارے خلاف ایسا بولا, اب دل کو تکلیف پہنچی. اگر معلوم ہو گیا وہ شخص جس کی غیبت کیا ہے تو اب اس سے بغیر معافی کے کوئی چارہ نہیں. وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا اور نہیں معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوگا. اور اگر اس تک یہ بات نہیں پہنچی ہے, ہم نے غیبت کی کسی کی, اگر وہاں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو اب معافی والی بات نہیں رہی. اب اس کے لیے ہم اللہ کے دربار میں
مغفرت کی دعا کریں گے، اے اللہ میرے فلاں بھائی کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کے گناہوں کو تم درگزر فرما، یا اللہ تو اسے معاف فرما، یا اللہ اس کے حق میں بہتر اور اچھا فرما۔ تو ایسی صورت میں بزرگار دوستو اس کی بھی معافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ہی اس مبارک مہینے کے ہر لمحہ ہر سیکنڈ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھائی سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔